اور ناظرین آپ کو ایک بڑی خبر سے روشنا کریں گے، یہاں پر وقف بورڈ کی طرف سے جو آ رہی ہے دستار بندی کے حوالے سے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو روشنا کریں گے۔ وقف بورڈ کا ایک بڑا بیان آیا ہے، بین کیا گیا ہے دستار بندی۔ آپ کو بتا دیں جو شرائنز ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے آستان ہوتے ہیں، وہاں پر دستار بندی کی جاتی ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف یہ ایک ایکشن ہے، کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑا بیان آیا ہے جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے، دستار بندی جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں کسی بھی شرائن میں اب انہیں اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر کہیں پر بھی اس طرح کا دستار بندی ہوئی ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایک بیان سامنے آیا ہے اور یہ بڑا بیان مانا جاتا ہے، اس پر پولیٹیکل ریئیکشن بھی لیں گے، لیکن فی الحال آپ کو بتا دیں جو اہم خبر آ رہی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اب دستار بندی نہیں ہوگی۔ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو پولیٹیکل ووٹ حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے شرائنز میں، اب وہ وہاں نہیں جائیں گے، اپنی عبادت کے لیے جا سکتے، لیکن اب انہیں دستار بندی جو کی جاتی تھی وہ نہیں ہوگی۔ آج ایک اہم بیان ہے، دستار بندی جو ہے جسے ہم ٹربن بھی کہتے ہیں وہ باندھا جاتا ہے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے ریلیجس، ان آستانوں میں ان شرائنز میں اب نہیں ہوگا، اس پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ بیان جو ہے زیارت گاہوں کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ اب وہاں پر دستار بندی نہیں ہوگی۔ یہ بیان مکمل کیا ہے، میرے ساتھ کچھ دیر بعد عارف بھی جڑیں گے اور ان سے بھی جاننا چاہیں گے اس بیان کے بارے میں۔ آپ کو میں سب سے بڑی خبر سے روشنا کر رہا ہوں، اور یہ بیان جو ہے وقف بورڈ نے دیا ہے، اس حوالے سے وقف بورڈ کا کیا کچھ کہنا ہے ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر درخشاں اندرابی سے بھی جاننے کی وہ اس بارے میں کیا کہیں گے، لیکن میرے ساتھ فی الحال جڑنے والے ہیں عارف رشید، اور عارف سے جاننا چاہیں گے اس بیان کے بارے میں۔ اور جی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں عارف رشید سیدھے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ جو بڑا بیان آیا ہے وقف بورڈ کی طرف سے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ بیان کیا ہے اور کیا کچھ کہا گیا ہے اس میں؟ جی بالکل طاہر، اس حوالے سے بتا دوں کہ آج جو ہے وقف بورڈ کی جانب سے، جموں کشمیر وقف بورڈ کی جانب سے اس آرڈر کی اجرا ہی آ گئی ہے سامنے۔ تو بہت سارے سماجی حلقوں میں اگر بات کریں گے تو بہت سارے حلقوں میں جو ابھی شدید رد عمل اس کے برعکس دیکھنے کو ملتا ہے، اور ملا جلا رد عمل کہیں گے ہم، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ اعتراضات بھی جتا رہے ہیں، کیونکہ ریلیجس سینٹیمنٹ سے لوگوں کو جو ہے ٹھیس پہنچی ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کریں گے پولیٹیکل لیڈرز کی جو وہاں پہ دستار بندی کا استعمال کرتے تھے ان ریلیجس پلیسز کا، تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ بالکل یہ سراسر اچھا فیصلہ آیا ہے وقف بورڈ کی جانب سے، کیونکہ اب ریلیجس پلیسز کو بھی پولیٹیکل رنگت ملتی تھی اور ان کو استعمال کیا جاتا تھا ایز اے ٹول پولیٹیکل ایجنسیز کی جانب سے، پولیٹیکل لیڈرز کی جانب سے۔ یہاں کیا ہم آئے روز دیکھتے رہتے تھے کہ جب پہ پولیٹیکل لیڈر جو زیارت گاہوں پہ آتے تھے، تشریف آوری اپنی فرماتے تھے، ان کا مقصد خالی اور خالی اتنا ہونا چاہیے تھا کہ ہم پریئرز کے لیے آئے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ ایز اے پولیٹیکل ٹول اس کو یوز کرتے تھے۔ وہاں پہ دستار بندی کا پروگرام جو رکھتے ہیں اس سے جو ہے بالکل ناشائستگی کا اظہار کیا جاتا تھا لوگوں کی جانب سے بھی، تو اس حوالے سے۔ لیکن دوسری جانب اگر بات کریں گے ہم ریلیجس سینٹیمنٹس کی، تو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو اس آرڈر پہ ایک بار پھر سے نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس پہ جو ہے ریلیجس معاملے میں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو۔ عارف میں آپ کو روکنا چاہوں گا، جو آرڈر میں پڑھ پا رہا ہوں اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو امام ہے یا خطیب ہے، جو بھی اسکالرز ہے اسلامک، وہ دستار بندی کر سکتے ہیں۔ یہ جو پابندی ہے یہ صرف پولیٹیکل لیڈرز پر ہے۔ بالکل طارق، میری نظر جہاں پر اس آرڈر پہ پڑی تھی اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی اسلام میں جو ہے اچھے کام کریں گے، خاص کر اگر بات کریں گے قرآن حفظ کرنے والے ہیں یا علماء حضرات جو ڈگری حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے باضابطہ طور پہ حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ دستار بندی کی جاتی تھی۔ اب ان کو جو ہے پرمیشن لینے کی ضرورت پڑے گی آگے، جب بھی ایسا کوئی پروگرام رکھنا ہوگا تو ان کو باضابطہ طور پہ جموں کشمیر وقف بورڈ سے اجازت لینا ہے، اس کے بعد ہی وہ انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی عارف اس آرڈر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی جو بچے حافظ کلام اللہ ہوتے ہیں، جو حافظ قرآن کر لیتے ہیں، یا اس طرح کے پروگراموں میں جب دستار بندی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی پرمیشن اجرا کرنی ہوگی۔ بالکل، آرڈر میں صاف طور پہ یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ اسلام کے پس منظر میں کوئی اچھا کام کرے گا، کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا، جیسے کہ قرآن حفظ کرنے والے ہمارے چھوٹے بچے یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، یا علماء دین جو ڈگری حاصل کر کے آتے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز، جن کو باضابطہ طور پہ یہاں پہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی دستار بندی کر کے، تو ان کو بھی اب باضابطہ طور پہ جموں کشمیر وقف بورڈ سے جو ہے پرمیشن لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو عام مساجد آتے ہیں عارف، جیسے ہم جانتے ہیں کہ وقف بورڈ کے اندر جو زیارت گاہیں آتے ہیں، خانقاہ آتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم عام مسجدوں کی بات کرتے ہیں جو کسی کے کنٹرول میں نہیں بلکہ محلہ کمیٹی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کیا وہاں پر اجازت ہے یا اس بارے میں کچھ آرڈر میں لکھا گیا ہے؟
इस आर्डर में बिल्कुल उन्हीं जियारत गाहों के बारे में बताया गया है, या दारुल उलूम जो हमारे यहाँ पे है उनके बारे में बताया गया है, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के कंट्रोल के अंडर आते हैं। तो ये बाकायदा जो आर्डर की इजराही जो हुई है उसी के पस मंजर में हुई है। तो साथ ही साथ यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि लोग जो है इस हवाले से खुश है कि पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे बैन किया गया है ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन करने से। तो ये इस फैसले से जो है काफी हद तक जो है अवामी हलकों में खुशी भी पाई जाती है। और यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड के बगैर जो भी मसाजिदें हैं या जियारत गाहें हैं, वहां पे भी लोग पहले ही चाहते थे कि ऐसे प्रोग्राम्स का मुनक्कद यहाँ पे जियारत गाहों पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है ठेस पहुंचती है। तो उस हवाले से यहाँ पे इसको टूल बनाया गया था पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से। तो बिल्कुल अच्छा कदम है, लेकिन यहाँ पे बस जो इस्लाम की मैं इस दीनी इस्लाम में जो यहाँ पे कारकर्दगी का मुजाहिरा करते थे, अच्छी कारकर्दगी दिखाते थे, जैसे कुरान हिफ्ज करने वाले या दूसरी डिग्री हासिल करने वाले, तो उनके लिए जो ये परमिशन लाने की बात है, इस आर्डर पे जो है बाज़ाब्ता तौर पे नजरसानी करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे आम लोगों को जो है या जो हमारे दीन इस्लाम से मुंसलिक है, उलमाए दीन है, उनको जो है ठेस पहुंचे इस आर्डर से। क्योंकि अब दीनी मसाइल में भी हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से या जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो उस हवाले से जो है यही कहना चाहते, बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की इस हवाले से, तो वो यही कहते थे कि हमें इस आर्डर पे जो है कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट को नजरसानी करने की जरूरत है कि अब जो है इस्लाम में जो कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं या कुरान हिफ्ज करने वाले जिनको हौसला अफजाई की जरूरत होती है समाज में, या दूसरे जो भी डिग्री होल्डर्स होते हैं जिनको हौसला अफजाई करते थे वक्तन फवक्तन, उनके लिए भी जो परमिशन लाने की जरूरत पड़ेगी, उसको तरमीम करने की जरूरत है। तो बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स ये यहाँ पे एज ए टूल इस्तेमाल करते थे रिलीजियस पुलिस को, तो ये बहुत ही अच्छा आर्डर है। तो उस हवाले से जो है लोगों में खुशी पाई जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, ये अहम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। और इसमें जो लोगों का कहना है सिर्फ नजरसानी की जाए, जो बच्चे हमारे यहाँ पे हफ्ज कलामुल्लाह होते हैं, यानी जो कुरान हाफिज कर लेते हैं, उन पर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए और न किसी उन्हें परमिशन लाने की जरूरत होनी चाहिए, बल्कि उन्हें इजाजत होनी चाहिए कि वो इस दस्तरबंदी करे। हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स की जहां तक बात है, वहां पर जो ऑर्डर आया है जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है, तहरीर किया गया है कि उन पर पाबंदी होगी।